سب سے پہلا جو ہمارا سوال ہے وہ کیا ہے کہ کیا اسلام میں پیسہ کمانا گناہ ہے؟ پوری امت کا اجماع ہے کہ پیسہ کمانا کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض اصحاب کو جو جنت کی بشارت دی ہے وہ پیسے کی بنیاد کے اوپر دی ہے۔ جامعہ ترمذی کے اندر اوپر تلے کئی احادیث ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی الاسلام نے 3 موقعوں کے اوپر جنت کی بشارت دی۔ جب آپ نے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین وقف کی، اس موقع پر ظاہر ہے وہ پیسے سے کی۔ دوسرا، میٹھے پانی کا کنواں مسلمانوں کے لیے خریدا۔ اور تیسرا، غزوہ تبوک کے موقع پر، جو کہ ایک بڑا مشکل غزوہ تھا، رومن امپائر سے ٹکرانا تھا، 1.5 لاکھ کی فوج لے کر وہ عرب کے بارڈر پہ آ گیا تھا، اور نبی الاسلام کے پاس 30,000 صحابہ کرام تھے، ان میں سے بھی اکثر کے پاس پاؤں میں پہننے کے لیے جوتی اور راستے کا سامان بھی نہیں تھا۔ تو آلموسٹ 700 اونٹ سیدنا عثمان نے لدے ہوئے مال کے دیے، اور نبی الاسلام ان کی اشرفیوں کو الٹ پلٹ کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ عثمان جنتی ہے، آج کے بعد جو مرضی کرے۔ میں تو اکثر اپنی ویڈیوز کے اندر یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں فرائض پورے کرنے کے بعد جنت کمانے کا سب سے آسان ذریعہ یہ ہے کہ آپ مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور اس کے لیے ظاہر مال ہوگا۔ اسلام کے جو 5 بڑے فرائض ہیں جو بخاری مسلم میں آئے، اس میں کلمے کے بعد نماز اور پھر زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ وہی شخص دے گا جس کے پاس مال جڑا ہو اور 1 سال تک اس کی مدت پوری ہو۔ تو مال کمانا کوئی گناہ نہیں ہے، اگر آپ مال کما کے اسے حلال طریقے سے خرچ کر رہے ہیں اور اس کی زکوٰۃ اللہ کا حق جو ہے وہ 2.5% سال کا نکال رہے ہیں، تو آپ جتنا مرضی کمائیں۔ صحابہ کرام نے تو مال کی بنیاد کے اوپر جنت کمائی ہے۔ ایون آپ بخاری اٹھا کے دیکھیں، امہات المومنین جو ہیں وہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو دعائیں دیا کرتی تھی کہ نبی الاسلام کی وفات کے بعد انہوں نے آل البیت کا، حضور کی بیویوں کا خرچہ اٹھایا ہوا تھا۔ تو دیکھیں، اب یہ اسپیکٹ لوگوں کو نظر نہیں آتا، لوگ صرف بہادری کے قصے صحابہ کرام کے سن رہے ہوتے ہیں، یا یہ سن رہے ہوتے ہیں کہ قرآن فلاں کو بڑا یاد تھا۔ یہ بھی ایک اسپیکٹ ہے جس کو اوور لک کیا گیا ہے۔ ایک حدیث کا سہارا لے کے، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ نبی الاسلام نے فتنہ فرمایا، اور یہ پنجابی کا فتنہ نہیں تھا، عربی کا، یعنی آزمائش۔ وہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیویوں کو، اولاد کو بھی فتنہ کہا ہے، تو اس کا کیا مطلب اولاد ختم کر دی جائے؟ مراد یہ کہ یہ وہ ذریعہ جس کے ذریعے اللہ تمہیں جانچے گا۔ مال وہ فتنہ عربی والا آزمائش ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں جانچے گا کہ جو میں نے تمہیں مال دیا تم نے اس کو کہاں خرچ کیا۔ جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جو 5 سوالات ہوں گے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ مال کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ کمانے کی نہ ممانعت ہے نہ خرچ کرنے کے اعتبار سے ہے، بلکہ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو رومنز اور پرشینز کے اوپر غلبہ دیا تو آج کے بلینز آف ڈالرز جزیہ صرف آتا تھا رومن امپائر سے، اور پرشین امپائر کے سارے خزانے مسلمانوں کے پاس آئے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام کو دکھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 خزانے دیے، تو آپ نے اس کی پیش گوئی کی کہ میری وفات کے بعد مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم بھوکے مرو، بلکہ دنیا کا مال تم پہ کھول دیا جائے گا، لیکن پھر تم اس میں مبتلا ہو کے ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تباہ و برباد ہو جاؤ گے، جیسا کہ اگلے لوگ ہوئے۔ اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، آپ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ مال کمانا نہیں ہے یا آپ نے مال جوڑنا حرام ہے۔ ہاں، پریفریبل یہی ہے کہ جو ریلیجس پرسنالٹیز ہیں جن سے لوگ لرن کرتے ہیں، چونکہ انہوں نے غریب امیر دونوں کے لیے آئیڈیل بننا ہوتا ہے، اگر وہ امیروں کے لیے آئیڈیل بنیں گے تو غریبوں کا آئیڈیل کون ہوگا؟ ہاں، وہ غریبوں کے لیے آئیڈیل بن جائیں تو امیر تو ان کے ساتھیوں میں بھی ہوں گے، تعلیمات میں بھی ہوں گے، اور پھر جو بندہ خود غریب ہے نا، وہ شخص لوگوں کو اگر تسلی دے نا غربت کے حوالے سے تو جچتا ہے۔ V8 میں بیٹھا ہوا شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے، ہاں چٹائی پہ بیٹھنے والا کہہ سکتا ہے۔ اس لیے نبی الاسلام نے فقر کی زندگی کو اڈاپٹ کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ زندگی اسی طریقے سے گزارنی ہے اور مفلسی کی زندگی گزارنی ہے اور مسلمان غریب ہی مرتے رہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نبی الاسلام نے جو اتنے فضائل بیان فرمائے ہیں، بلکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کچھ غریب صحابہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ امیر لوگ تو اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور جنت کما لیتے ہیں، ہمیں بھی کوئی آپ طریقہ بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لو۔ اور مسلم کی روایت میں 33 دفعہ اللہ اکبر اور 34واں پورا کرنے کے لیے 100 کا عدد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھو۔ تو انہوں نے پڑھنا شروع کیا، کچھ دنوں کے بعد وہ پھر آ گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو امیر صحابہ نے بھی یہ شروع کر دیا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد نبی علیہ السلام، ظاہر ہے اس کا تو کوئی جواب نہیں تھا، آپ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے دے دے۔ اب میں ان امیروں سے یہ چھین نہیں سکتا کہ وہ وظیفہ کریں تو انہیں ثواب نہ ملے،
یہاں ویسے لوگوں میں کانسیپٹ یہ ہے کہ جو غریب آدمی خرچ کرتا ہے نا اسے زیادہ ثواب ملتا ہے, امیر آدمی کو کم ملتا ہے. لیکن نبی الاسلام کیا فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا فضل چھین نہیں سکتا. اگر یہی وظیفہ انہوں نے بھی شروع کر دیا اور اس پہ تر رہا ہے کہ وہ مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں, تو یہ اللہ نے ان کو دیا ہے, میں اسے کیسے چھین سکتا ہوں. آپ قرآن کا آغاز ہی دیکھیں, جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی نشانی بتائی ہے, اس میں ایک نشانی یہ کہ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو خرچ اسی وقت کریں گے جب ہوگا. تو یہ آپ ایک صوفیاء کا مقدمہ ہے جو کہتے ہیں کہ بالکل آپ کے کپڑوں میں بھی میل ہو, داڑھی میں بھی جوئیں پڑی ہوئی ہوں تو آپ اللہ کے قریب ہیں. اور ایک نبی علیہ السلام کا کانسیپٹ یہ ہے. مسند احمد میں, ابو داؤد میں حدیث ہے, ایک ایسا شخص حاضر ہوا جس کے بال بکھرے تھے. آپ نے فرمایا تجھے کوئی چیز نہیں ملی کہ تو کنگھی کر لیتا. ایک کے کپڑے میلے تھے, اسی حدیث میں آیا. آپ نے فرمایا تجھے کوئی چیز نہیں ملی کہ اپنے کپڑے صاف کر لیتا. اور ایک حدیث ابو داؤد میں اور مسند احمد میں آپ نے اس کا انٹرویو کیا. آپ نے فرمایا کیا تیری حالت یہ جو ہے, تو اپنا سٹیٹس بتا. اس نے کہا میرے پاس اتنی بکریاں, اتنی بھیڑیں, اتنا, یعنی وہ اس دور کا ایک امیر آدمی تھا. آپ نے فرمایا اگر اللہ نے تجھے اتنا کچھ دیا ہے تو اللہ کی نعمتوں کا اثر تجھ پہ نظر بھی آنا چاہیے. یعنی یہاں پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, وہ اپنے آپ کو نا, یعنی وہ لوگوں کی نظر میں, خیر وہ چوری چکاری سے بچنے کے لیے بھی اپنے آپ کو لو پروفائل میں رکھتے ہیں, لیکن اس لیول پہ بھی نہ ہو کہ آپ بالکل گند مند کر کے پھریں. یعنی کسی درجے میں وہ ایک سینسیبل نظر آنے چاہیے. البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ بہت زیادہ ایسا کوئی معاملہ نہ کریں جس کی وجہ سے کسی کو آپ تکلیف میں ڈالیں. اس میں بھی بیلنس ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ, بعض اوقات انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ لباس اچھا ہو, کپڑے اچھے ہوں, جوتیاں اچھی ہوں, کیا یہ تکبر ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے, اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو, یعنی حق جب دل گواہی دے دے کہ یہ حق ہے تو اس سے تم پیچھے ہٹ جاؤ. اور جو غریب لوگ ہیں, اپنے سے کم سٹیٹس کے لوگ ہیں, ان کو حقیر جانو, یہ تکبر ہے. آپ مہنگا لباس پہنے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس کی بنیاد پہ آپ کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں نا, یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. اور اسی کے لیے ہے بخاری مسلم میں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں پھر جائے گا. لیکن یہ میں کسی پہ فتویٰ نہیں لگاؤں گا, میں اپنے اوپر خود چیک کروں گا کہ میں نے اچھا لباس پہن کے میں کسی کو ذلیل تو نہیں کر رہا. یہی کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اچھا اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو اگر اچھا لباس اچھا لگ رہا ہے تو یہ بھی کوئی تکبر ہے, نہیں. مسلم شریف میں حدیث ہے, ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ, بعض اوقات انسان جو ہے نا وہ کوئی اچھا عمل کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف بھی کر دیتے ہیں اور وہ اچھی بھی لگتی ہے, تو کیا یہ ریاکاری ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں, یہ دنیا میں اللہ کا انعام ہے. سبحان اللہ. اب یہ وہ حدیثیں ہیں جو اوور لک ہیں, ون سائیڈڈ پکچر. کیونکہ زیادہ تر یہاں صوفیاء کے زیر اثر آیا نا, انہوں نے بالکل, وہ میں پنجابی کا وہ لفظ نہیں یوز کرنا چاہتا, ٹرانسجینڈرز کے ایکویلنٹ جو استعمال ہوتا ہے وہ پتہ چل جائے گا پنجابیوں کو, وہ کر دیا انہوں نے لوگوں کو, اور ون سائیڈڈ باتیں بتا کے. اچھا یہ باتیں اگر میں اس وقت کر رہا ہوں جب میرے پاس V8 ہو تو پھر آپ ضرور کہیں کہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہا ہوں. میرے پاس تو بھائی موٹر بائک ہے, لیکن میں دین آپ کو صحیح بتاؤں گا. میں پینٹ شرٹ پہنتا نہیں ہوں, لیکن پینٹ شرٹ کو میں غیر اسلامی نہیں کہتا. وہ دین کا مسئلہ آپ کو صحیح بتائیں گے. میں تو اس پہ گھنٹوں بول سکتا ہوں. نہیں, ہمارے ہاں ایک رواج ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس پیسے ہیں تو اس نے غلط طریقے سے لائے ہوں گے, اصل اس نے کوئی محنت نہیں کی ہوگی. What would you say to that? And پھر ایک کتاب ہے, I think a discussion with the devil, نپولین ہل کی. ہاں, نپولین ہل کی. تو وہاں پہ وہ کتاب ایسی لکھی ہے نپولین نے کہ وہ شیطان سے مخاطب ہو کے باتیں کر رہے تو, اور وہاں پہ شیطان سے پوچھتا ہے کہ تیرا کیا رویہ اور دولت اور غربت. تو وہ کہتا ہے غریب مجھے زیادہ پسند ہوتے ہیں, ان کو میں آسانی سے گمراہ کر سکتا ہوں, کیونکہ جب وہ غربت کی حالت میں ہوتے ہیں نا, دے کین ناٹ تھنک اینی تھنگ بیونڈ, کسی اور چیز پہ ریسرچ نہیں کر سکتے, عقل نہیں بھی اس میں شامل کر سکتے. ان کو پیٹ کا ہوتا ہے, ان کو بھوک اپنی مٹانی ہوتی ہے, تو ان کا فوکس سارا وہاں چلا جاتا ہے. تو جس مور پہ ابھی امت کھڑی ہے دنیا میں, آپ پورا حال دیکھ لو, ہر بندہ ہمیں ہی کھا رہا ہے. وہ حدیث پوری ہو گئی ہے نا, سارے مل کے ہمیں کھائیں گے. تو اس پیسے کی کیا اہمیت ہے, دولت مند مسلمان کی کیا اہمیت ہے؟ پہلے تو میں اس کی نپولین کی جو ڈسکشن ہے شیطان کے ساتھ اسے انڈورس کروں گا. صحیح بخاری میں حدیث ہے, ایک شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ بتایا تو نبی الاسلام نے فرمایا ہے جھوٹا تھا لیکن بات سچی کی. یہاں بھی اس کی بات سچی ہے. پریکٹیکلی آپ دیکھ لیں کہ جتنے غریب لوگ ہیں, جو بہت زیادہ غریب ہیں, انہوں نے جمعے کی نماز تو چھوڑ دیں, عید کی نماز بھی کبھی نہیں پڑھی. وہ بالکل دین سے برگشتہ ہیں. آپ کو جو ریلیجس لوگ نظر آ رہے ہیں وہ سب کے سب مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس ہیں. ایون اپر کلاس میں بھی آپ کو لوگ نظر آئیں گے جو سیٹسفائیڈ لائف گزار رہے ہیں, لیکن وہاں ذرا اور ایشوز اور آ جاتے ہیں. لیکن یہ حقیقت بات ہے کہ فقر جو ہے وہ کفر کے قریب لے جاتی ہے انسان کو. میں تو اپنے دوستوں میں جب بھی بیٹھا ہوتا ہوں میں کہتا ہوں پیسہ مومن کا ہتھیار ہے. یس. یہ جو اس پلیٹ فارم سے
ہر چیز تل پٹ ہوئی ہے تو اس میں پیسہ بھی انوالو ہے. لوگ تو نظر آتے ہیں کہ جی ایک چھوٹا سا کیمرہ لے کے سامنے رکھ لیا ہے. آپ اگر ہمارے جو اخراجات ہیں نا مہینے کے, وہ میں اگر بتا دوں نا کیمرے میں, تو یہ لوگ حیران ہو جائیں گے اتنا خرچہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ پوچھیں کہاں سے آتا ہے, تو ہم کہیں گے وہ اوپر دیکھتے ہیں تو سونا, نیچے دیکھتے ہیں تو سونا. ٹھیک ہے, ظاہر ہے وہ ایفرٹ پٹ کر کے آ رہا ہے نا. تو وہ یہ سارے کا سارا معاملہ پیسے کی وجہ سے ہی مینج ہو رہا ہوتا ہے. پیسہ مومن کا ہتھیار ہے. نبی علیہ السلام نے جنگوں کے موقعوں کے اوپر, عام مواقع کے اوپر بھی, ایون مساجد کی تعمیر کا معاملہ آیا تو پھر یہ سب کچھ کیا. جب اللہ تعالیٰ نے وسعت دے دی سیدنا عمر کے دور میں, پھر باقاعدہ رومنز اور پرشینز کے جب خزانے مسلمانوں کے پاس آئے, پھر بیت المال سے باقاعدہ وظیفے لگ گئے تھے. اس وقت پھر فوج ایک بھرتی کر لی گئی تھی, پھر ہر بندہ فوجی نہیں ہوتا تھا. پھر فوج کو تنخواہیں دی جاتی تھی. کوفہ جو ہے وہ مرکزی چھاونی ایک کینٹ ایریا مسلمانوں کا ڈکلیئر ہو گیا تھا, کیونکہ وہ پرشین اور رومن امپائر اور حجاز کے آلموسٹ سینٹر میں بنتا تھا. وہ ہر طرف فوج بھیجنا آسان تھا, اس لیے سیدنا علی نے پھر دارالخلافہ بھی کوفے میں شفٹ کر لیا تھا کہ وہاں بیٹھ کے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں صحیح اچھے طریقے سے. یہ سیدنا عمر کے دور میں اس طرح کے سارا ہوا. تو میرا خیال ہے کہ پیسہ اس وقت مسلمانوں کی ضرورت ہے. ہم دنیا میں جو ذلیل ہو رہے ہیں پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے. پیسہ ہوگا تو پھر آپ تحقیق کریں گے. آج لوگ کہتے ہیں جی سائنس کی فیلڈ میں ہم کیوں پیچھے رہ گئے. بھائی جب آپ کو 2 وقت کی روٹی کی فکر ہے تو آپ نے خاک جو ہے وہ تحقیق کرنی ہے. تحقیق تو وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں. پھر ٹھیک ہے, وہ سرکار پھر 4 مہینے کے لیے وہ کیمرہ لگا کے کروکوڈائل کی عادتیں بھی نوٹ کریں گے. ٹھیک ہے جی, 5 ہفتے کے لیے وہ ایلیفینٹس کو بھی آبزرو کریں گے. ہاں جی جو ہے وہ اس کی عادت یہ ہوتی ہے اور وہ اس طریقے سے کمیونیکیشن کرتا ہے سرکار. ہم تو بس صرف نیشنل جغرافی کے اوپر ان کی ایفرٹس دیکھتے ہیں اور سبحان اللہ پڑھتے ہیں. آپ تو صرف سبحان اللہ پڑھتے ہیں, میں تو دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ ان کو ہدایت دے. اپنوں سے تو ہم نا امید ہے. یہی اسلام قبول کریں اور خدا کا صحیح اس کریٹر کا تعارف کروائیں. یہ کائنات اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور قرآن اللہ کا قول ہے. اللہ کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہے, اور اس قول و فعل کو مسلمانوں نے بتانا تھا, لیکن مسلمانوں کے پاس پیسہ ہوتا تو یہ بتاتے. اور جب تک پیسہ تھا, البیرونی نے سب سے پہلے زمین کا سرکمفرنس جو ہے وہ دریافت کیا, اور آلموسٹ 40,000 کلومیٹر بنتا ہے, اس نے 38,000 کلومیٹر کے قریب نکال لیا تھا. اور پورا میتھمیٹیکل اس نے فارمولا لگا کے جو اس نے ایکسپیریمنٹ, آپ جا کے گوگل میں بھی لکھیں آپ کو پتہ چل جائے گا. جب تک بنو عباس کے دور میں بہت زیادہ سائنس کے اوپر کام ہوا ہے. ظاہر ہے مسلمان مطلب خوشحال تھے دنیاوی طور پہ, تو پھر یہ ساری ایکٹیویٹیز کرتے تھے. اور صرف یہ ایکٹیویٹیز نہیں, حدیث کی کتابیں بھی ساری بنو عباس کے دور میں لکھی گئی ہیں. اگر اس وقت ہم 2 وقت کی روٹی کے محتاج ہوتے تو بخاری مسلم آپ کو نظر نہ آتی. ظاہر ہے پوری دنیا میں لوگ ٹریول کرتے تھے, ان کے لیے فیسلٹی اویلیبل تھی. ہم تو مطلب تعلیم میں اتنا پیچھے رہ گئے ہیں کہ اب ہمیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی وہاں جانا پڑتا ہے. جو لوگ ڈارک ایجز میں جب تھے, یہاں پہ آ کے ان کے نوجوان تعلیم حاصل کرتے تھے, اسپین کے اندر, بغداد کے اندر. تو مین جو فیکٹر ہے وہ پیسے والا ہے. یہ میں آپ کی وجہ سے نہیں کہہ رہا, میں عام حالت میں بھی کہتا ہوں, بڑے سخت جملے بولتا ہوں. ان کیمرہ آن کیمرہ تو میں سافٹ جملے بول رہا ہوں. اس کی وجہ ہے کہ ہم تو پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں نا. اب مجھے بتائیں, اگر میں کوڑی کا محتاج ہوں تو اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے میں کیسے بات کر سکتا ہوں, جب تک کہ میری فائنینشیل سچویشن اتنی اچھی نہ ہو کہ میں ہر چیز کو مینج کر سکوں, اپنے فیملی کو بھی سپورٹ کر سکوں, جو باقی ہمارے اخراجات ہیں ان کو مینج کر, تو میں کس طرح کر سکتا ہوں. اگر مجھے 2 وقت کی روٹی کی فکر ہوگی تو میں کیسے کروں. اسی لیے میں نے کہا ہے کہ جو لوگ دین کے لیے وقف ہیں, امت کا کام ہے کہ انہیں سپورٹ کریں. میں اپنے لیے بات نہیں کرتا کیونکہ ہم تو یہ کام نہیں کرتے. ڈاکٹر ذاکر نائک یا جاوید احمد غامدی صاحب, میں نے خصوصاً ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ یہ لوگ اپنی ایفرٹ پٹ کر رہے ہیں, تو اب امت کا کام ہے کہ انہیں فائنینشلی سپورٹ کریں. انہیں یہ نہ کہے کہ جناب آپ جو ہے وہ 10,000 والے ہوٹل کے اندر پروگرام کروا لیتے ہیں. نہیں سرکار, ان کو جو جینٹری سن رہی ہے نا, اس کے لیے آپ کو پی سی بک کروانا پڑے گا. کروا کے دیں ان کو. کیا پی سی میں بیٹھ کے اللہ کی بات نہیں ہو سکتی؟ ان کو سپورٹ کریں, اور ان کے دیکھیں کتنے کتنے خرچے ہوتے ہیں اس حوالے سے, تو سپورٹ کرنا چاہیے. پیسہ نہیں ہوگا تو آپ کیسے سپورٹ کریں گے. احمد دیدار صاحب نے ایک ویسپے پہ پھرا کرتے تھے, ایک کباڑیے کے پاس وہ ملازم تھے ساؤتھ افریقہ میں, اور وہاں کرسچن جماعتیں آتی تھیں, وہ دعوت دیتی تھیں. انہوں نے وہاں پھر اسلام کی خود اسٹڈی کرنی شروع کی. پھر آہستہ آہستہ ان کے درس میں 15-20 بندے, اور آخری جب انہوں نے لیکچر دیا 40,000 سے زیادہ لوگ اس میں تھے. تو وہ کیا ان کا اپنا کاروبار تھا؟ نہیں سرکار. عرب ملکوں کے جو تھے بادشاہ, انہوں نے بلینک چیک دیے ہوئے تھے. وہ خود بتاتے تھے بلینک چیکس ہیں میرے پاس, جو چاہوں رقم لکھوں, دنیا کے کسی امیر ترین جگہ پہ میں نے بکنگ کروانی ہے, میں مجھے یہ نہیں ہوتا کہ مجھے پیسہ. تو سرکار پھر وہ پہنچے امریکہ میں, کتنے بڑے بڑے پادریوں سے انہوں نے مناظرے کیے ہیں, اور وہ کام کیا جو صدیوں میں کوئی نہیں کر سکا, اکیلے بندے نے. لیکن آپ امیجن کریں اگر مجھے ٹی وی چینل کھولنا پڑے تو میں بھی تو چندہ مانگتا پھروں گا. ٹھیک ہے, تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اس آزمائش سے اللہ نے بچا لیا ہے کہ یوٹیوب کے ذریعے ہم نے اپنا وہ کام کر لیا. ادروائز یقیناً اگر یوٹیوب کے علاوہ کوئی آپشن نہ ہوتا, خدا نہ خواستہ, تو ہمیں بھی شاید اس لیول پہ جانا پڑتا. اور لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے دروازہ کھلا رکھا ہے. میں نے کبھی یہ نہیں کہا
کہ دین کے لیے پیسہ لینا حرام ہے. میں نے کہا تھا میں اپنے لیے حرام سمجھتا ہوں, جو کر رہے ہیں ان کو دیں, ہمیں نہ دیں. وہ اس لیے کہ دینی طبقے نے یہاں پہ پیسہ لے کے اپنے اوپر لوٹایا. ہمارے استاد ڈاکٹر سراج صاحب فرمایا کرتے تھے, بڑی اچھی بات ہے, کہ جو دین سے لے کے کھا رہا ہے نا وہ پھر سبسسٹنس لیول کے اوپر لائف گزارے, کیونکہ اس نے آخرت مانگی, وہ جدادیں نہ بنائے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک امام مسجد یا خطیب جو ہے وہ مطلب سائیکل کے اوپر پھرے, نہیں, جو سٹیٹس ہے اس کا ہونا چاہیے. یعنی اگر G11 میں F11 کے اندر مسجد میں اے سی لگا ہوا ہے, اس کے ایڈجسٹنٹ جو امام مسجد کا کمرہ ہے, سرکار وہاں پہ اے سی ہونا چاہیے, اس کا بل سرکار آپ دیں گے کیونکہ وہ آپ کا کام کر رہا ہے. ایون میں تو کہتا ہوں پولیس, فوج جو عوام کی خدمت میں لگی ہوئی ہے, ان کی تنخواہیں, ان کے آفیسز میں بھی اے سی لگے ہونے چاہیے, وہ آپ کے بہاف کے اوپر کام کر رہے ہیں. اگر آج ہم آزادانہ بیٹھ کے یہاں ملک میں کاروبار کر رہے ہیں تو فوج کی وجہ سے, پولیس کی وجہ سے, جوڈیشری کی وجہ سے کر رہے ہیں. ان کی تنخواہیں بھی ہم نے دینی ہے ٹیکسز کی فارم میں. کیوں؟ کہ ہمارے حصے کا وہ کام کر رہے ہیں, ورنہ ہر بندے کو اپنی فوج رکھنی پڑے گی, اپنی پولیس رکھنی پڑے گی, پھر آپ کاروبار کر بیٹھے. تو یہ سارے کے سارے معاملے پیسے کے اوپر چل رہے ہیں.